ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معاذ کے نام سے جانتے تھے، ایک دن شیطان نے اسے پھسلایا اور اسے انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ شیطان کے جال میں پھنسا اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گیا۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب اپنے جرم سے فارغ ہوا تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگا اور گناہ کی آگ اس کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گیا اور بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تجھ پر ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا کیونکہ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا اور وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی اور جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے سنسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہیں؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ خوشخبری ہے معاذ کے لیے جو جوانی کی بھول کا شکار ہوا اور اپنے اور رب کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو پامال کیا۔ گناہ نے اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تو لوگوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی۔